السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 97 سے لے کر 98 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ترجمہ: اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ چلیں ہم مخارج کے رول کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو حروف لین کے بارے میں بتاؤں گی کہ حروف لین کسے کہتے ہیں اور اس کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ حروف لین کے لغوی معنی ہیں نرمی، ملائمیت یعنی سافٹنس۔ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ حروف کو نرمی سے ادا کرنا۔ آپ اس قاعدے کو دیکھیں، اگر واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو حروف کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ چلے میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں، آپ اس مثال کو دیکھیں۔ تا وا زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی۔ نہ تو آپ نے اسے جھٹکے سے پڑھنا ہے اور نہ ہی اسے لمبا کرنا ہے، بلکہ اسے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یاد رہے، واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اسے حروف لین کہا جاتا ہے اور اسے نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے لمبا بالکل نہیں کیا جاتا، نہ ہی کھینچا جاتا ہے، اسے نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ تا وا زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی، ثو ثئی، دو دئی، زو زئی، رو رئی، زو زئی، سو سئی، شو شئی، سو سئی۔ میں نے قرآن کی آیات سے کچھ ایگزامپلس لی ہیں، آپ اسے بھی دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے واؤلین کی مثال کو دیکھیں۔ موضوعۃ، موضوعۃ، یہاں کیا ہے؟ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ واو لین ہو رہا ہے، تو ہم اسے بالکل نہیں کھینچیں گے، اسے بلکہ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ موضوعۃ، موضوعۃ۔ اب آپ اگلی مثال کو دیکھیں۔ موعظۃ، موعظۃ، یہاں پر واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، تو اسے بالکل نہیں کھینچا جائے گا بلکہ اسے نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب اگلی مثال کو دیکھیں۔ اوحینا، اوحینا، یہاں بھی واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو ساکن جو ہے حروف لین میں سے ہے، تو یہاں بالکل نہیں کھینچا جائے گا بلکہ اسے نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ اوحینا، ٹھیک ہے؟ اب آپ یا لین کی مثال کو دیکھیں۔ یدیہ، یدیہ، دیکھیں یہاں پر یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یا جو ہے حروف لین میں سے ہے، تو اسے بالکل نہیں کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے یدیہ نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنا ہے؟ یدیہ، زیادہ نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اگلی مثال کو دیکھیں۔ حیث،
حیث، یہاں پر یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہاں بھی بالکل نہیں کھینچا جائے گا، اسے بھی نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب اس سے اگلی مثال دیکھیں، غیب، غیب، یہاں بھی یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہ بھی حروف لین میں سے ہے۔ یا ساکن جو ہے حروف لین میں سے ہے، تو اس سے بھی بالکل نہیں کھینچا جائے گا، اسے بھی نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ غیب، غیب۔ میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کرنی ہے، کوشش کریں قرآن کی آیات کے تھرو کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔